تاریخ میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بادشاہوں یہاں تک کہ فرعونوں کی قبریں تک محفوظ نہیں رہیں۔ جی بالکل، سکندر اعظم کی قبر کا تو آج کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کا مزار، جن کا روضہ 1400 سال سے ہر قسم کی بری نیت سے محفوظ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہم جس واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ سن 1164 کا ہے۔ یہ ایک ایسی سازش کی کہانی ہے جس کا مقصد تاریخ کے سب سے مقدس جسم کو چرانا تھا۔ یہ سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے وہ سرنگ کھودنے والے لوگ کون تھے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ دمشق میں بیٹھے ایک سلطان کو ہزاروں میل دور اس سازش کا پتہ کیسے چلا؟ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور کو سمجھنا ہوگا، یعنی 12ویں صدی۔ یہ صلیبی جنگوں کا عروج تھا۔ اچھا۔ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک شدید کشیدگی تھی، تو ایسے میں مقدس مقامات کی حفاظت صرف ایک مذہبی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ایک آپ کہیں کہ سیاسی وقار کا مسئلہ بھی تھا۔ صحیح، مطلب یہ حکمران کی طاقت کی علامت تھی۔ بالکل، کسی حکمران کی کامیابی اسی سے ناپی جاتی تھی کہ وہ اپنے دین کے مراکز کی کتنی حفاظت کر پاتا ہے۔ اور اس حملے کو روکنے والے تھے سلطان نور الدین زرنگی، ایک ایسا نام جن سے صلیبی بھی ڈرتے تھے۔ جی، بہت بڑا نام تھا ان کا۔ تو ایک رات سلطان اپنے محل میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ وہ پسینے میں شرابور تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اور وہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خواب میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان کے اصل نام محمود سے پکارا اور کہا، محمود، مجھے ان دو سے بچاؤ۔ آپ سوچیں کہ ایک حکمران پر اس خواب کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ بس وہیں ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم شاید خواب کو ایک نفسیاتی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں خاص طور پر ایک بادشاہ کے لیے یہ ایک غیبی اشارہ تھا، ایک پیغام، ایک حکم کی طرح۔ بالکل۔ اور جب خواب میں آنے والی ہستی خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو اسے نظر انداز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جی، اور سلطان کی بے چینی تب اور بڑھ گئی جب انہوں نے وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی تو دوسری بار بھی وہی خواب، اچھا، وہی چہرے، وہی پکار۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو سلطان سمجھ گئے کہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے آدھی رات کو اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر جمال الدین موصلی کو بلوایا۔ وزیر جب آئے تو سلطان رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ اور دیکھیے وزیر کا جواب بھی کتنا صاف تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلطان یہ صرف ایک خواب ہے، آپ آرام کریں۔ نہیں، انہوں نے فوراً کہا، سلطان، آپ یہاں دمشق میں کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ میں کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، آپ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں پہنچنا چاہیے۔ اسی وقت تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ یہ کوئی شاہی قافلہ نہیں تھا، نہ کوئی سرکاری دورہ، یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ بہت تیز رفتار۔ سلطان نے صرف 20 بہترین سپاہی ساتھ لیے، بہت سا سونا چاندی خچروں پر لادا اور دمشق سے مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ اور کہتے کہ جو سفر مہینوں کا تھا وہ انہوں نے صرف 16 دن میں طے کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، دن رات سفر کرتے رہے۔ یہ رفتار خود بتا رہی ہے کہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا۔ یہ ایک بادشاہ کا سفر نہیں تھا، یہ ایک عاشق کا سفر تھا جسے یقین تھا کہ اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کے لوگ حیران رہ گئے۔ شام کا عظیم بادشاہ بغیر کسی اطلاع کے اچانک یہاں؟ وہ سیدھا مسجد نبوی گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور پھر اپنے منصوبے پہ کام شروع کیا۔ اب وہ ہر گھر کی تلاشی تو نہیں لے سکتے تھے۔ نہیں، اس سے تو افراتفری پھیل جاتی۔ تو انہوں نے ایک بہت ذہین منصوبہ بنایا۔ جی، یہ ان کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ طاقت کے بجائے انہوں نے ایک طرح سے نفسیات کا استعمال کیا۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ سلطان اہل مدینہ میں اپنے ہاتھ سے خیرات تقسیم کرنا چاہتے ہیں، سب کو دعوت ہے۔ اچھا، تاکہ شہر کا ہر شخص ان کے سامنے سے گزرے اور وہ ان دو چہروں کو پہچان سکیں۔ یہ تو ایک طرح سے پورے شہر کی شناختی پریڈ تھی۔ بالکل۔ اگلے دن مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ مدینہ کا ہر شہری قطار میں کھڑا تھا۔ سلطان خود ایک ایک شخص کو دیکھتے، تحفہ دیتے، لیکن ان کی نظریں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں۔
وہ خواب والے نقوش؟ جی، گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، خزانہ خالی ہوتا گیا، لیکن وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ شام تک سلطان تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ یہ ان کے یقین کا بہت بڑا امتحان تھا۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی سراغ نہیں، صرف ایک خواب۔ جی، انہیں لگا کہ کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں، لیکن پھر بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ اور اسی یقین نے انہیں اگلا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ بالکل، وہیں کہانی کا رخ بدل گیا۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر کو بلایا اور پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا شخص بچا ہے جو آج نہیں آیا؟ ہوں تقریباً سب آ چکے ہیں، بس 2 زائرین ہیں، مراکش سے آئے ہیں۔ وہ بہت عبادت گزار لوگ ہیں، کسی سے کچھ لیتے نہیں، الٹا لوگوں میں خیرات بانٹتے ہیں۔ اوہ، یعنی انہوں نے اپنی شخصیت ہی ایسی بنا رکھی تھی کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ جیسے ہی سلطان نے یہ سنا، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ گورنر نے کہا کہ وہ تو روزہ کے بالکل قریب ایک مکان میں ٹھہرے ہیں۔ سلطان نے کہا، تو پھر ہم خود چل کر جائیں گے۔ یہ دیکھیں سازش کی گہرائی، شہر کا گورنر ان کی نیکی کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، یہ بہت تربیت یافتہ لوگ تھے۔ سلطان اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے 2 لوگ باہر آئے، لمبی داڑھیاں، ہاتھوں میں تسبیح، چہروں پر بظاہر ایک نور۔ لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان پر پڑی، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی لوگ تھے۔ ان کا اعتماد تو دیکھیں، انہیں یقین تھا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ تقویٰ کا لبادہ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ سلطان نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہم مراکش سے آئے ہیں، حج کیا، اب کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سلطان کو ان کے چہروں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کمرے کے اندر دیکھا، کچھ کتابیں تھیں، جائے نماز بچھے تھے اور کچھ نہیں۔ سلطان کے ساتھی بھی پریشان تھے کہ شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن سلطان خود آگے بڑھے اور کمرے میں بچھی ایک چٹائی کو ہٹایا۔ نیچے پکا فرش تھا۔ سلطان نے جھک کر فرش پر ہاتھ مارا تو آواز کچھ کھوکھلی سی آئی۔ اچھا، بس یہی وہ لمحہ تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس فرش کو کھودو۔ جیسے ہی مٹی ہٹی، نیچے لکڑی کا ایک بڑا تختہ نظر آیا، اور جب وہ تختہ ہٹایا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ اللہ اکبر! نیچے گہری تاریک سرنگ تھی، اور اس سرنگ کا رخ سیدھا روضہ اطہر کی طرف تھا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ سرنگ قبر مبارک سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھی۔ اگر سلطان کو پہنچنے میں 1 یا 2 دن کی بھی دیر ہو جاتی تو سازش کامیاب ہو جاتی۔ یہ تو واقعی ایک معجزاتی مداخلت تھی۔ اب ان دونوں مجرموں کے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ تو وہ کون تھے آخر؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ اسپین کے عیسائی ہیں، جنہیں وہاں کے حکمرانوں نے ایک خاص مشن پر بھیجا تھا۔ انہیں بے تحاشا دولت دی گئی تھی۔ اور ان کا منصوبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر یورپ لے جائیں۔ جی بالکل۔ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ایک ایسی ذہنی اور روحانی شکست دینا جس سے وہ شاید کبھی نہ ابھر پاتے۔ یہ ان کے ایمان پر حملہ تھا۔ بالکل، یہ کسی بھی جنگ جیتنے سے بڑی فتح ہوتی ان کے لیے، ایک نفسیاتی ہتھیار۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں پھینکاتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے اس عظیم خدمت کے لیے انہیں چنا۔ اگلے دن ان دونوں مجرموں کو مسجد نبوی کے باہر سرعام سزائے موت دی گئی تاکہ آئندہ کسی کو ایسی ہمت نہ ہو۔ فتنہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک عظیم لیڈر کا کام صرف مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ پہلی اور آخری کوشش نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے جو اگلا قدم اٹھایا وہ ایک مستقل حل تھا۔ بالکل۔ سلطان نے مدینہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہترین انجینئرز اور معماروں کو بلایا اور کہا، مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ایسی دیوار چاہیے جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ اور پھر انہوں نے جو کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی گئی،
اتنی گہری کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر ہزاروں من سیسا اور دوسری دھاتیں پگھلائی گئیں اور اس گرم لاوے کو اس خندق میں بھر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کے نیچے روضہ طاہر کے چاروں طرف سیسے کی ایک ٹھوس ناقابل تسخیر دیوار بن گئی، ایک ایسی رکاوٹ جسے کوئی سرنگ کھود کر پار نہیں کر سکتا۔ اور وہ دیوار آج بھی تقریباً 900 سال بعد زمین کے نیچے موجود ہے۔ جی بالکل، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ پہلی یا آخری کوشش نہیں تھی، تاریخ میں کم از کم 5 بڑی کوششیں ریکارڈ پر ہیں۔ اس سے پہلے مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے بھی کوشش کی تھی۔ اچھا۔ پھر صلیبی جنگوں کا ایک بہت بدنام کمانڈر تھا رینالڈ آف شاتیلن، اس نے تو بحری بیڑا تیار کیا تھا مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن ہر بار اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے اس مقام کی حفاظت کی۔ تو اس پورے واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ صرف ایک سنسنی خیز کہانی نہیں ہے، یہ ذمہ داری، محبت اور عمل کی کہانی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی تاریخ میں صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں، بلکہ ایک محافظ اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ 900 سال پرانی کہانی آج ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اس دور میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حفاظت کے لیے سیسے کی دیواریں بنائی گئیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب مقدس شخصیات کی ناموس اور عقائد پر نظریاتی حملے ہوتے ہیں، جب غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ہمیں کس قسم کی دیواروں کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی علمی، اخلاقی اور تصویراتی حکمت عملیاں ہیں جو ان نظریاتی حملوں سے ہمارے ایمان اور ہماری تاریخ کا دفاع کر سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر نسل کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔